بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين. صل على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلوات پڑھیے. فرمایا صاحب اعظم الدرجات الفاظ نے، فرمایا مالک معجز نما انداز نے، فرمایا مولا کائنات امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب. مولا کائنات کے جس مبارک و مقدس فرمان سے خدمت میں آپ کی ذکر کا آغاز ہے، جس انداز میں مولا کائنات نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، ایسے ہی اور بہت سارے فرامین ہیں جس میں اپنے چاہنے والوں کو وہ کسی آنے والے کی بشارت دیتے ہوئے ارشاد فرماتے، اور ان الفاظ میں ایک ایسا وجدان ہے جو 1400 برس کے بعد بھی آج آپ کسی تحریر میں اگر اس فرمان کو پڑھیں تو اسی میں وہ وجد نظر آتا ہے کہ پروردگار عالم اپنی وحدانیت کے کمال اظہار کمال کی خاطر جس شخصیت کا سارے انبیاء کے، فرشتوں اور اولیاء ان سب کے جو انتظار کر رہے تھے، اور جب اس کی زبان سے یہ الفاظ سنائی دیتے ہیں کہ وہ اپنے چاہنے والوں کو ترغیب دیتا ہے کہ تمہیں کسی کا انتظار کرنا ہے کیونکہ وہ آ رہا ہے، تو ان الفاظ میں کیفیت ہی کچھ اور ہے. بہت سارے ایسے فرامین ہیں جس میں مولا کائنات نے اسی انداز میں بات کی، اور جو لفظ مشترک ہے سب میں، فرماتے ہیں کہ اذا قام قائمنا، جب ہمارے قائم کا قیام ہو جائے گا. یعنی یہ جو محبت کا اظہار ہے، جب قائم کا اظہار قیام ہوگا نہیں، جب ہمارے قائم کا قیام ہوگا، یعنی وہ آنے والا وہ ہے جو اہل بیت اطہار کا وارث ہوگا، جو سلسلہ امامت کا وارث ہوگا، جو نبوت کے سلسلے کا وارث ہوگا، جو پروردگار عالم کی اعلان توحید کا وارث ہوگا، اس کی مقصد وحدانیت کا وارث ہوگا. فرماتے ہیں کہ جب وہ آئے گا تو دنیا ایسے معجزات دیکھے گی کہ اس سے پہلے کبھی کسی نبی کی کسی بھی معجزات میں سارے انبیاء اگر جمع ہو جائے تو ایسے معجزات نہیں ہوئے جیسے اس کے ایک آنے کے بعد ہو جائیں گے. فرمایا جن میں سے ایک ہے کہ اذا قام قائمنا وضع اللہ یدہ علی رؤوس عبادہ، اس میں پروردگار عالم جب ہمارے قائم کا قیام ہوگا تو پروردگار عالم اپنے بندوں کے سروں پر اپنا ہاتھ رکھے گا، جس کے سبب سے ان کی عقل کامل ہو جائے گی اور ان کے افکار ایک جگہ ہو جائیں گے. یعنی ذہن میں جس طرح سے انتشار پھیلایا جائے گا، دنیا جس طرح منتشر رہے گی اس کے آنے سے پہلے، جب وہ آئے گا تو پروردگار عالم اپنے بندوں کے سروں پر، جن میں سے چاہتا ہے ان کے سر پر ہاتھ رکھے گا، اور وہ انتشار ختم ہو جائے گا، سب کی عقل ایک جگہ ہو جائے گی، سب کی سوچ و فکر ایک ساتھ ہو جائے گی.
لیکن یہ وہی الفاظ ہے کہ جن الفاظ کی خاطر ہمیں پہلے توحید کی بنیادی بات پر، ان کی بنیادوں پر غور کرنا ہوگا، کیونکہ پروردگار عالم کے لیے ہاتھ، آنکھ، کان، جسم و جسمانی شکل و صورت کا کوئی تصور نہیں ہے، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ کسی کے سر پر اپنا ہاتھ رکھے؟ یہ جملہ مولا کائنات کا بالکل ویسے ہی ہے جیسے قرآن مجید کی وہ آیت جس میں ارشاد ہوا کہ میں نے آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے گوندا ہے، یعنی اب ہاتھ نہیں رکھتا تو تو نے گوندا کیسے؟ یعنی ایک ایسا وجود جس کو اس نے اپنی قدرت، جس کو اس نے اپنا دست راست، جس کو اس نے اپنا یدک الخیر کہہ کر خطاب کیا، یعنی پردے سے باہر آنے کے بعد کوئی اور نہیں ہوگا بلکہ وہی آنے والا جب لوگوں میں سے جس پر چاہے ان کے سر پر اپنا ہاتھ رکھے گا تو ان کی ساری عقلیں ایک جگہ جمع ہو جائے گی۔ معجزے کا عالم یہ ہوگا کہ جس معجزے کو دیکھ کر عیسیٰ کو تعجب ہوگا کہ میں نے بدن کی بیماریوں کو لوگوں کو چھو کر دور کیا تھا، لیکن فکر کی بیماری کو دور کرنا یہ میرا معجزہ نہیں تھا۔ تو وہ ذات مقدس کے بے انتہا کمالات ہے، لیکن بس وہ نشست کا تذکرہ آپ کی خدمت میں کرتے ہوئے مجلس تمام کر رہے ہیں کہ کہا کہ وہ آ رہا ہے، تو مولا نے کہا دیکھو انتظار کرو اس کے آنے کا۔ اور ایک ایسی عظیم الشان صفت ہے یہ انتظار کہ جسے بندوں کی، مخلوق کی سید الصفات کہا جاتا ہے۔ پروردگار عالم کے صفات میں بھی ایک صفت ہے جسے سید الصفات کہا جاتا ہے، وہ صفت ہے عدل، کیونکہ اللہ کا کوئی بھی کام عدل کے بغیر نہیں ہوتا، یا اس کا فضل ہوتا ہے یا اس کا عدل، جس کو سمجھانے کے لیے مولا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے رزق کی دو قسمیں رکھی ہیں، ایک وہ جو خود تم تک پہنچتا ہے، ایک وہ جس تک تمہیں جانا ہوتا ہے۔ تو تم بھی کوشش کرو تاکہ تمہارا رزق تمہیں ملے، اور اللہ پر یقین رکھو کہ جو تمہاری طرف آنے والا ہے وہ خود آ جائے۔ جس کو تم جا کر تلاش کرو گے یہ اللہ کے عدل کی وجہ سے ہے، اس کا عدل کا تقاضا ہے، لیکن جو رزق بغیر تلاش کرے خود تم تک آ جائے گا یہ اللہ کے فضل کی وجہ سے۔ یعنی مولانا ارشاد فرمایا، یہ ڈیفائن کیا فضل و عدل کو، لیکن عدل کیونکہ اس کے کسی بھی فعل میں عدل کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا ہے، فضل ہوتا ہے اپنے خاص بندوں پر، دنیا ساری کائنات نظام عدل پر چل رہی، اسی لیے عدل کو سید الصفات کہا گیا۔ لیکن بندوں کے لیے ان کے صفات میں بہت ساری چیزوں میں انتظار کرنے کو سید الصفات کہا گیا، کیونکہ انتظار ایک اکیلی صفت نہیں ہوتی بلکہ اپنے ساتھ بہت سارے اور صفات لے کر آتی ہے، جیسے کہ جسے یقین نہیں ہوتا وہ انتظار بھی نہیں کرتا۔ جب اگر آپ کو کسی کے آنے پر یقین ہی نہیں ہے تو انتظار کیوں کریں گے؟ آپ کے انتظار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے آنے کا آپ کو یقین ہے۔ جیسے جس میں وفا نہیں پائی جاتی وہ انتظار نہیں کرتا، کیونکہ بے وفائی اسے کسی اور راستے پر لے کر چلی جاتی ہے۔ جیسے کسی میں اگر صبر نہیں پایا جاتا تو وہ انتظار نہیں کرتا۔ یعنی انتظار اکیلی صفت نہیں ہے بلکہ اپنے ساتھ وفا بھی لے کر آتی ہے، صبر بھی لے کر آتی ہے، یقین بھی لے کر آتی ہے۔ اسی لیے بہت سارے صفات جمع ہونے کی وجہ سے کہا گیا تم اس کا انتظار کرو، کیونکہ تم منتظر ہو، جس کا انتظار کیا جا رہا ہے وہ منتظر ہے۔ توجہ ہے نا، بہت بڑی عبادت ہے۔ یعنی آپ کو حدیثیں بہت کامنلی ملتی ہے کہ افضل العبادت و انتظار الفرج، کہ آپ عبادات میں سب سے افضل ترین عبادت ہے اپنے امام کا انتظار کرنا۔ پروردگار عالم نے کہیں کسی کو دشواری نہ ہو انتظار میں، اسی لیے اس نے اس عالم کا نظام ہی انتظار کے ساتھ بنایا۔ جیسے کہ مان لیجئے آپ کو سیب کھانا ہے تو پروردگار عالم نے کہا کہ بیج کو زمین میں بو دو، پھر اس پر پانی ڈال دو، دھوپ آ رہی ہے، درخت اگے گا، اس پر پھل پھول لگیں گے، ایک عرصہ گزرے گا، پھر اس کے بعد تمہیں سیب ملے گا۔
لہٰذا بیج بونے کے بعد سیب کے لگنے کا انتظار کرو. بیمار ہو گئے، کہا کہ دوا کھا لو، لیکن دوا کھاتے ہی ٹھیک نہیں ہوگے، بلکہ اب دوا کھانے کے بعد شفا کے آنے کا انتظار کرو. رات ہو گئی تو دن ہونے کا انتظار کرو، صبح ہے تو رات ہونے کا انتظار کرو. یعنی اس طرح پروردگار عالم نے ہماری زندگی کے نظام کو، اس عالم کے نظام کو بنایا ہی ایسے ہے کہ جس میں تمہیں انتظار کرنا ہوگا، تاکہ انسان کو انتظار کی عادت ہو جائے. اور جب اس سے کہا جائے کہ تمہیں انتظار کرنا ہے، تمہیں منتظرین میں شامل ہونا ہے، تو اس وقت اس کے لیے کوئی دشواری نہ ہو. بہت بڑی صفت ہے. بہرحال دیکھیے، ہم خدمت میں آپ کی بات تمام کر رہے ہیں. انتظار بہت عظیم و شان صفت ہے. اپنے چاہنے والوں کو جمع کر کے مولا ایسی ہی ایک بزم میں انتظار پر ذکر کر رہے تھے. ارشاد فرمایا کہ جب اللہ نے اعلان کیا، اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ جب آپ کے رب نے ملائکہ سے کہا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، تو فرشتوں کے سامنے یہ اعلان ہوا. اور فرشتوں نے کہا کہ تو خون بہانے والے کو، فساد کرنے والے کو کیوں بنائے گا؟ یہ ایک بحث الگ چلی. لیکن اللہ نے کہا کہ بھئی دیکھو، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، ہم خلیفہ بنا رہے ہیں. فرشتوں نے کہا ٹھیک ہے پروردگار. یہ اعلان ہو گیا، اور اعلان ہونے کے بعد 700 برس تک کچھ بھی نہیں ہوا. یعنی ایسے نہیں کہ اعلان کرتے ہی کہنے لگا کہ مٹی لے کر آؤ. 700 برس گزر گئے آسمان پر، ہماری دن و رات کی ترتیب سے نہیں، کسی اور سائیکل کے اعتبار سے. 700 برس گزرنے کے بعد اس نے کہا جاؤ مٹی لے کر آؤ زمین سے. کہا کیوں پروردگار؟ کہا تو تھا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. تو وہ مٹی جمع ہونے لگی، پانی آیا، مٹی آدم کا پتلا بنا، ساری چیزیں میں خلیفہ بننا شروع ہوا. لیکن اعلان اور آدم کے بننے کے آغاز کے بیچ میں 700 ایئرز کا ٹائم تھا، 700 آسمانی سال کا وقت. اور ان 700 برس میں کسی بھی فرشتے نے ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں سوچا کہ شاید خلیفہ نہیں بن رہا ہے، بلکہ کیونکہ اللہ نے اعلان کر دیا تھا، اسی لیے ہر ملک کا یقین تھا کہ بھئی بھلے ہی ابھی ہماری آنکھوں کے سامنے وہ ہے نہیں، لیکن کیونکہ اللہ نے کہہ دیا ہے، اسی لیے ہمیں اس کے ظاہر ہونے کا، اس کے سامنے آنے کا، اس کے بننے کا ہمیں انتظار کرنا ہوگا. یعنی 700 برس تک وہ منتظر رہے کہ اللہ نے اعلان کیا تو خلیفہ بنے گا، اور ایک لمحے کے لیے بھی انہیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوا کہ شاید خلیفہ نہیں بن رہا. اس بات کو 700 برس کے اس گیپ کے تذکرے کو کرتے کرتے یہاں رک گئے مولا، اور رک کر کہنے لگے کہ جیسے ان فرشتوں نے بغیر کسی شک و شبہ کے خلیفہ کے بننے کا انتظار کیا، تو ویسے ہی جو دور آخر میں اپنے امام کی غیبت کے زمانے میں اس کے آنے کا انتظار کر رہا ہوگا، وہ ان فرشتوں سے افضل ہوگا جو آدم کے بننے سے پہلے آدم کا انتظار کر رہے تھے. یعنی مولا نے ارشاد فرمایا کہ جو فرشتہ آدم کے بننے کا انتظار کر رہا تھا، اس فرشتے سے افضل ہے وہ بندہ مومن جو امام کے ظاہر ہونے کا انتظار کر رہا ہے. لیکن بات تمام نہیں ہوئی. مولا نے کہا کہ بھئی یہ پتلا بن گیا، اور شروع ہوا سلسلہ. اور ہوتے 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 بات آگے بڑھی، سلسلے گزرتے گزرتے جناب ابراہیم تک آئے. پھر جناب ابراہیم کا سلسلہ گزرا، انہیں اللہ نے بیٹا عطا کیا. جناب اسماعیل کا ایک سلسلہ، اور اسحاق، جناب اسحاق ایک طرف. انہیں ایک بیٹا ہوا یعقوب، ان کو ایک بیٹا ہوا یوسف. یوسف بچپن میں اپنے باپ سے بچھڑ گئے، بھائی ساتھ میں لے کر گئے، اور واپس آئے یوسف کو کنویں میں ڈال کر کہ یوسف کو بھیڑیوں نے کھا لیا. تو اب علم نبوت یعقوب کو پتا ہے کہ یوسف زندہ ہے، بھیڑیے نے نہیں کھایا. قرآن نے بہت ساری اس کے دلائل دیے کہ جب وہ خمیز لے کر آئے تھے،
خون لگا کر، تو یعقوب نے کہا کہ یہ جھوٹا خون ہے جو تم قمیص پر لگا کر لے کر آئے. تو بدم کذب کہہ کر قرآن نے ایک دعوت فکر دے دی کہ بھئی یہ خون جھوٹا ہے جو تم لگا کر لے کر آئے ہو. تو ہمیں پتا چلا کہ خون میں سچا بھی ہوتا ہے، جھوٹا بھی ہوتا ہے. صرف انسان سچا جھوٹا نہیں ہوتا، کبھی خون بھی سچا جھوٹا ہوتا ہے. اور کیسے پہچاننے کہ سچا خون اور جھوٹا خون کون سا ہے؟ قیامت تک رسول اکرم نے اس کا ایک نسخہ دیا کہ اگر تم کسی کے خون کو پرکھنا چاہتے ہو تو اس کے سامنے علی کا ذکر کر لیا کرو. اگر اس کی رگوں میں بھی سچا خون ہوگا تو وہ خوش ہو جائے گا، لیکن اگر نہیں ہوگا تو پھر تمہیں سمجھ میں آئے گا وہ جھوٹا خون ہے. یعقوب نے بھی یہی کہا کہ بھئی یہ جھوٹا خون ہے، یوسف زندہ ہے، تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو. لیکن کہا کہ اب کیونکہ پروردگار عالم کی مرضی ہے کہ میرے اور اس کے درمیان میں جدائی رہے تو میں صبر کروں گا. یوسف کے زندہ رہتے ہوئے یوسف سے ملاقات کا یعقوب انتظار کر رہے تھے کہ بھئی کسی دن میری یوسف سے ملاقات ہوگی. یہاں تک واقعے کو سنا کر پھر مولا رک گئے اور ارشاد فرمایا کہ بس پھر جیسے یعقوب نے یوسف کا انتظار کیا ملنے کا، ویسے ہی وہ مومن جو دور آخر میں اپنے امام کے ظاہر ہونے کا انتظار کر رہا ہوگا، وہ اس نبی کی طرح ہوگا جو اپنے بیٹے سے ملاقات کا انتظار کر رہا تھا. یعنی ہمارے لیے شرف کا مقام یہ ہوا جو انتظار کر رہا ہے واقعاً امام کے آنے کا، اس کے انتظار کے نتیجے میں اس کو یہ مقام حاصل ہے کہ وہ فرشتوں اور نبیوں جیسا ہو گیا، انبیاء جیسا اور ملائکہ جیسا ہو گیا انتظار کرنے کے نتیجے میں. یعنی وہ ابھی پردے سے باہر نہیں آیا، ابھی پردہ غیبت میں ہے، اور غیبت میں ہوتے ہوئے اپنا انتظار کرنے والے کو جو فرشتے اور نبی جیسا بنا دے، تو کوئی تصور کرے کہ جب وہ پردہ اٹھا کر باہر آئے گا تو انتظار کرنے والوں کو کہاں پہنچائے گا. پردہ غیبت میں ہوتے ہوئے انتظار کرنے والوں کو نبی اور فرشتوں جیسا بنا دے، تو جب ظاہر ہو جائے گا تو اپنے چاہنے والوں کو کہاں پہنچا دے گا. بہت عظیم صفت کا نام ہے انتظار. انتظار میں اور صبر میں تھوڑا سا فرق ہے. وہ یہ ہے کہ صبر مصیبتوں پر بھی کیا جاتا ہے، لیکن مصیبت کا انتظار نہیں کیا جاتا. انتظار بشارت کا کیا جاتا ہے، انعام کا کیا جاتا ہے، مصائب پر صبر کیا جاتا ہے. تو یہ بہت بڑی کوالٹی ہے. انشاءاللہ موقع ملے گا تو خدمت میں آپ کی کبھی اس پر ذکر کریں گے کہ اوصاف کے ذریعے سے مولا نے ارشاد فرمایا موصوف کی قیمت ہی صفت کی وجہ سے ہوتی ہے. لہٰذا اپنے وجود میں کچھ صفات ایسے پیدا کر لو کہ جس میں پروردگار عالم شریک ہو اور جو جزائے خیر عطا فرمائے. تو اللہ نے بھی قرآن مجید میں جن چیزوں میں بندوں کے ساتھ شرکت کا ذکر کیا، اس میں ایک صلوات ہے کہ تم صلوات پڑھو، میں بھی صلوات پڑھ رہا ہوں، اور دوسرے لعنت ہے، دشمنان اہل بیت پر لعنت کرو کہ میں بھی لعنت کر رہا ہوں. اور اس نے کہا کہ فانتظروا انی معکم من المنتظرین، تم انتظار کرو کہ تمہارے ساتھ میں بھی انتظار کر رہا ہوں. اتنی عظیم صفت ہے کسی کا منتظر ہونا. اور آج کے اس روز کی نسبت سے اگر بات کی جائے تو ابھی مرثیہ بھی آپ نے سنا، اور یہ روز بھی وہی ہے جس روز کسی انتظار کرنے والی کا ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے واپس آنے کا انتظار کر رہی. کسی انتظار میں وہ شدت نہیں ہے جو شدت انتظار صغرا میں پایا گیا. اور آج عزادار جب یہ محسوس کرتے ہیں کہ ایام عزا کا یہ آخری روز ہے، تو ان کی زندگی میں بھی ایک انتظار شروع ہوتا ہے کہ پروردگار
آنے والے برس تک ہمیں دوبارہ زندگی عطا فرما تاکہ پھر سے مجلسوں میں شریک ہو سکے۔ یعنی آج کا روز وہ ہے جب ہم انتظار کی اہمیت کو، اس کی عظمت کو محسوس کرتے ہیں، اس میں سے گزرنے والے منتظر کی بلندی کو محسوس کرتے ہیں۔ انتظار کر رہی تھی وہ بھی حسین کی بیٹی کہ گھر والے سارے پلٹ کر واپس آئیں گے، اور ایک روز وہ آیا کہ جب ایک ندا دینے والا مدینے میں یہ منادی کر رہا تھا کہ قافلہ حسین کی مدینے میں آمد ہوئی ہے۔ جب سید سجاد مدینے کے قریب پہنچے تو مدینے کے دروازے سے پہلے رک گئے اور بشیر کو طلب کیا، اور بشیر کے آنے کے بعد کہا کہ تو جا کر مدینے میں ہمارے آنے کا پہلے اعلان کر دے، اور پھر ہم کچھ دیر میں داخل ہوں گے۔ اب عجیب منظر ہے سید سجاد کے چلنے کا، یہ واقعات ہے، تفصیل کبھی موقع ہو آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، لیکن جس طرح سے وہ چل رہے تھے تو سجاد کے صرف چلنے کے انداز کو دیکھ کر لوگوں کے دل تڑپ جاتے تھے کہ کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام کا سفر طوق و زنجیر میں کانٹوں کے اوپر جو سجاد نے طے کیا، اس کے نتیجے میں سجاد کے چلنے کا یہ عالم ہو گیا تھا کہ اگر کوئی یہ قدم سجاد کو چلتے ہوئے دیکھ لیتا تھا تو اس کے دل کے ٹکڑے ہو جاتے۔ اب اس روایت میں منظر یوں ہے کہ دروازے سے باہر، مدینے کے دروازے کے باہر سید سجاد نے خیمہ لگایا، کاروان کو روکا، بشیر کو طلب کیا اور بشیر سے کہا تو جا کر پہلے منادی کر دے، پھر ہم لوگ مدینے میں داخل ہوں گے۔ جب بشیر مدینے میں چلا اعلان کرتے ہوئے کہ قافلہ حسین مدینے میں آ پہنچا ہے، تو جتنی دیر میں بشیر نے سارے مدینے میں اہل بیت کے آنے کا اعلان کر دیا، اتنی دیر میں سجاد خیمے سے مدینے کے دروازے تک پہنچے تھے۔ یہ عالم تھا سجاد کے چلنے کا۔ یوں مدینے کا انتظار جو تمام ہوا، ایک مرتبہ جب زینب کی، کلثوم کی نگاہ مدینے پر پڑی تو بے ساختہ ایک مرثیہ زبان پر کلثوم کیا آیا کہ اے ہمارے جد کے مدینے، تو ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا، کیونکہ جب ہم یہاں سے چلے تھے تو ہمارے وارثوں کا سایہ سر پر موجود تھا، ہماری گودیاں بھری ہوئی تھی، لیکن اب جب ہم داخل ہو رہے ہیں تو سب کا قتل ہو گیا ہے، ہماری آغوش خالی ہے۔ مدینے میں ایک ایسی شہزادی حسین کے آنے کا انتظار کر رہی تھی کہ جس کے جانے کی تڑپ میں جب مدینے سے حسین نکل رہے تھے تو اس کی تڑپ میں اس کے لہجے کو ظاہر کرنے کے لیے چند الفاظ کا استعمال ہوا کہ جب قافلہ تیار ہو رہا تھا تو صغرا کو یہ وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ حسین مجھے چھوڑ کر جائیں گے، لیکن جب آہستہ آہستہ یہ احساس ہونے لگا کہ صغرا کو مدینے میں رہنا ہے تو پہلے صغرا نے اپنے حق کے اعتبار سے سوال کیا، اپنے حق کو جتاتے ہوئے کہا کہ میں کیسے اپنے بابا کے ساتھ نہیں جاؤں گی، مجھے بھی اپنے بابا کے ساتھ چلنا ہے۔ لیکن جب محسوس کیا کہ حسین ساتھ لے کر نہیں جا رہے ہیں تو وہ جو حق کا لہجہ تھا، وہ جو حق کو جتا رہی تھی، وہ ایک مرتبہ تشویش میں تبدیل ہو گیا، اور جب اور یہ احساس ہوا کہ حسین ساتھ لے کر نہیں جا رہے ہیں تو صغرا کا لہجہ گزارش میں تبدیل ہو گیا۔ جب یہ محسوس ہوا کہ ابھی حسین لے کر نہیں جائیں گے تو وہ گزارش کا لہجہ فریاد میں تبدیل ہو گیا۔ اب صغرا اس قدر تڑپنے لگی کہ بابا مجھے اپنے ساتھ لے کر جاؤ، کہ صغرا کے اس تڑپنے کو اکبر سے دیکھا نہیں گیا۔ اپنے بہن کو تڑپتے ہوئے دیکھ کر بھائی سامنے آ گیا۔ ایک مرتبہ اکبر نے کہا کہ صغرا گریہ نہ کرنا کہ میں تیرے اس گریے کو دیکھ نہیں سکتا، یہ ایک بھائی کا وعدہ ہے کہ جیسے ہی حالات سازگار ہوں گے تو سب سے پہلے تجھے لینے کے لیے آؤں۔ اس قدر اپنی بہن کو سمجھا کر وہ چل رہے تھے، بہن کا دل تو سنبھل گیا، لیکن رخصتی کے الفاظ نظم جب کیے گئے تو صغرا نے کہا ٹھیک ہے بھیا جانا، لیکن اگر اثناء راہ آپ کی شادی کے اسباب ہو جائے تو اس بہن کی بس اتنی سی گزارش ہے
کہ سر پہ اگر صحرا سجانا تو بھیا مجھے بھول نہ جانا۔ اکبر تڑپتے ہوئے رخصت ہو گئے، لیکن جب روز عاشور برچھی کا پھل سینے میں پیوست ہو گیا، حسین سرانے پہنچے، کہا میرے لال کوئی خواہش؟ کہا کہ بابا صغرا سے وعدہ کیا تھا کہ اسے لینے کے لیے آؤں گا، یہ موت درمیان میں حائل آ گئی، مجھے اپنی بہن کی بہت یاد آ رہی، ایک بار صغرا کا دیدار کرا دے۔ حسین نے اپنی انگلیوں کو بلند کیا، کہا میرے لال اس کے درمیان سے دیکھ، تجھے صغرا نظر آئے گی۔ اکبر نے دیکھ کر کہا بابا مجھے صغرا نظر نہیں آ رہی، کوئی ضعیفہ بیٹھی ہوئی ہے۔ حسین نے کہا وہ کوئی ضعیفہ نہیں میرے لال، تیرے انتظار میں صغرا کا یہ عالم ہو گیا۔ یوں انتظار کرتے کرتے ضعیفی صغرا پر طاری ہو گئی، روزانہ جا کر شاہراہ پر مدینے کے بیٹھی ہوئی رہتی، انتظار کر رہی ہوتی۔ آج جب یہ اعلان مدینے میں ہوا کہ حسین کا قافلہ آ گیا ہے، آج صغرا اپنے گھر سے باہر نہیں نکل رہی تھی، بلکہ وہ گھر میں ہی انتظار کر رہی تھی۔ جب سوال ہوا کہ صغرا جس کا تم روزانہ انتظار کیا کرتی تھی اس کے آنے کی خبر آ گئی ہے، چلو حسین کا استقبال کرتے ہیں، صغرا نے کہا نہیں، اب انہیں آنے دو اور ان کو دیکھنے دو کہ ان کی تڑپ میں میرا کیا حال ہو گیا۔ عجیب انداز میں نظم کیا کہ صغرا نے کہا کہ وہ بولی میرے دل میں ہے کچھ اور ہی خیال، جب تک نہ گھر میں آئے گا خیر النساء کا لال، کپڑے نہ بدلوں گی نہ میں گوندوں گی سر کے بال، آنے دو ان کو جن کے لیے ہے یہ میرا حال، شکوے کروں گی آنکھوں سے آنسو بہاؤں گی، بابا کو یہ پھٹا ہوا کرتا دکھاؤں گی۔ لیکن اللہ انتظار کسی انتظار کرنے والے کا ایسے تمام نہ ہو، جس کا انتظار کر رہی تھی نہ وہ بابا آیا، نہ بھائی آیا، نہ چچا آئے، بس ایک منظر اور مجلس تمام کر رہے ہیں۔ صغرا گریہ کر رہی تھی کہ شہادت کا تذکرہ سن سن کر، ایک ایک کی شہادت کے ذکر کے بعد جو صغرا کا حال ہو رہا تھا، کبھی غش آ رہا تھا، کبھی سنبھالا جا رہا تھا، کبھی اٹھ رہی تھی، کبھی رو رہی تھی، اسی کیفیت میں شہادتوں کے ذکر کو سننے کے بعد اب سوال نہیں کیا، بلکہ آگے بڑھ کر صغرا نے بیویوں کی گودیوں کو تلاش کرنا شروع کیا۔ ایک مرتبہ پوچھا کہ صغرا تم کسے ڈھونڈ رہے ہو؟ تو صغرا نے کہا کہ قافلے میں میرا 6 مہینے کا بھائی علی اصغر تو ہوگا، وہ تو اس قابل نہیں تھا کہ میدان جنگ میں جائے۔ ایک مرتبہ یہ سوال اور اصغر کا نام آیا، رباب کے دل کے ٹکڑے ہونے لگے۔ آخر ماں کیسے بیان کرے کہ 6 مہینے کا بچہ کربلا کے میدان میں پانی کا سوال لے کر باپ کی آغوش پہ گیا تھا، تیر ایسے شعبہ سے علی اصغر کا گلا چھٹ گیا، رباب تڑپتی رہ گئی، شہادت علی اصغر کو بیان کیا۔ صغرا خاک پر بیٹھ کر رو رہی تھی، اصغر کی شہادت کو سنا، لیکن اب جو دوبارہ اٹھی تو پھر سے پہلوؤں میں بیویوں کے تلاش کر رہی تھی۔ اب سوال کیا کہ صغرا اب کسے ڈھونڈ رہی ہو؟ کہا کہ میرے قافلے میں جو چلی تھی تو میری بہن سکینہ بھی تو موجود تھی، وہ کیوں نظر نہیں آ رہی؟ ایک مرتبہ رباب کے دل کا عالم یہ ہو گیا کہ اب کیا جواب دے تلاش کرنے والی کو کہ ایک 6 مہینے کا بچہ تھا جو کربلا کے میدان میں شہید ہوا، اور ایک 4 برس کی بیٹی جو زندان کے اندھیروں میں رہ گئی۔ صغرا تڑپتی رہ گئی، جس کا انتظار ہو رہا تھا کوئی نہیں آیا۔ ایک مرتبہ قافلہ آگے بڑھتے بڑھتے جب جناب سیدہ کی مزار تک بیویاں پہنچی تو عجب منظر زینب کے اضطراب کا تھا کہ اس طرح اپنی ماں کی مزار تک پہنچی جیسے کوئی طفل شیر خوار اپنی ماں کی آغوش تک پہنچتا۔ ایک مرتبہ اپنے آپ کو مزار فاطمہ پر گرا کر زینب نے فریاد بیان کی، کہا کہ اماں تیرے لال کو شدت پیاس کے اثر میں کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا۔ ایک مرتبہ حسین کا خون آلود کرتا نکال کر مزار سیدہ پر رکھا، کہا اماں یہ تیرے بیٹے کا کرتا ہے، خون بھرا ہوا کرتا۔ سارے مصائب بیان کر کے زینب نے کہا اماں اطراف میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ورنہ کچھ اور چیز کا دیدار کراتی۔
جب کوئی باہر جاتا تو پلٹ کر آتے ہوئے تحفے لے کر آتا ہے. میں بھی کچھ سوغات لے کر آئی ہوں. میرے بازوؤں پر رسیوں کے نشان ہیں, میری پشت پر تازیانوں کے نشان. ارے ہماری یہ توخیر رہ گئی تھی کہ بے مخنا و چادر بازاروں اور درباروں سے گزارا جا رہا تھا. ہم دربار عام میں 700 کرسی نشینوں کے درمیان ٹھہرے. الا لعنت اللہ علی الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم حسین.